بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ فاروق کی روح، انسپیکٹر جمشید سیریز بائی اشتیاق احمد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ انہیں ہوش آیا تو وہ وہیں کمرے میں پڑے تھے۔ گھر کے افراد انہیں ہوش میں لانے کی کوششوں میں مصروف تھے اور سعادت فیاضی غائب تھا۔ اف مالک، تو کیا سعادت فیاضی اصل مجرم ہے؟ وہی دراصل صابات گرداوری ہے؟ ہاں جناب، بالکل یہی بات ہے۔ تب تو بہت افسوس ہے، وہ فرار ہو گیا۔ انشاءاللہ وہ بچ نہیں پائے گا۔ لیکن کیسے؟ ہم تو شاید بہت دیر تک بے ہوش رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں، بے ہوش تو ہم رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بھاگ نہیں سکے گا، اس لیے کہ مجھے پہلے ہی امید تھی وہ کوئی ایسی ویسی حرکت ضرور کرے گا اور میں نے اسے جان بوجھ کر فرار ہونے کا موقع دیا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے اسے جان بوجھ کر بھاگنے کا موقع دیا؟ آخر کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا کہ وہی مجرم ہے۔ یہ تو میں نے ہوا میں فائر کیا تھا کہ مجرم سے ایک غلطی ہو گئی۔ اب ظاہر ہے مجرم کو تو معلوم نہیں تھا کہ اس سے کیا غلطی ہو چکی ہے، بس وہ یہ سن کر گھبرا گیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ انتظام وہ پہلے ہی کر کے چلا تھا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ کہیں میں اسے پہچان تو نہیں گیا۔ پہلے تو ہمیں اس کی گرفتاری کی فکر کرنی چاہیے، کہیں وہ دور نہ نکل جائے۔ نہیں، وہ دور نہیں جا سکے گا۔ اگر آپ کو پوری طرح اطمینان ہے تو پھر بتائیں، آپ نے اسے کیسے پہچانا؟ اس ہیٹ میں سے ایک خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے ہیٹ پہننے والے نے بالوں میں خوشبودار تیل لگا رکھا تھا۔ دوسری یہ کہ اس میں ایک دو بال بھی چپکے ہوئے تھے۔ وہ بال سعادت فیاضی کے بالوں سے زیادہ ملتے جلتے تھے اور انسپیکٹر شالاری کے بالوں سے کم۔ بہرحال عدالت میں سعادت فیاضی کا وکیل اس بات کو جھٹلا سکتا تھا، لہٰذا میں نے اسے فرار ہونے کا خود ہی موقع دے دیا۔ لیکن آپ نے بتایا تھا کہ جب انسپیکٹر شالاری شروع میں محمود احمد خیر آبادی کے گھر کے نزدیک آیا تو اس کے سر پر ہیٹ تھا۔ ہاں ہیٹ تھا، لیکن اس سے یہ مجرم ثابت نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ہیٹ تو کوئی بھی پہن سکتا ہے، جبکہ دراڑ میں ملنے والا ہیٹ خاص قسم کا ہے۔ اس میں آلات لگے ہوئے تھے، لیکن اس پر بھی انگلیوں کے نشانات نہیں تھے۔ مطلب یہ کہ مجرم بہت چالاک ہے اور عدالت میں اس کا وکیل کیس کی دھجیاں اڑا دیتا۔ سو میں نے سوچا کیوں نہ اسے جھانسا دیا جائے، اور یہ ترکیب کامیاب رہی۔ اس کو فرار کا موقع بھی دے کر اس کو اصل مجرم ثابت کر دیا ہے۔ گروہ کے باقی لوگ پہلے ہی میدان جنگ میں مارے جا چکے ہیں۔ کیا خیال ہے باپ کا اس سارے معاملے میں؟ میں سوچ رہا ہوں اگر آپ نہ آ جاتے تو یہ ظلم بدستور جاری رہتا اور اس مجرم تک شاید ہم کبھی نہ پہنچ پاتے۔ تب پھر آئیے چلیں، لیکن جانا کس طرف ہے؟ وہ یہاں سے سیدھا لکڑی کے مکان کی طرف گیا ہوگا، کیونکہ وہ اس کا خاص ٹھکانہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، پھر گاڑیوں میں بیٹھ کر لکڑی کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ نزدیک پہنچنے پر انہوں نے فائرنگ کی آوازیں سنی۔ اوہو، وہ تو میرے آدمیوں سے مقابلے پر اتر آیا ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے گاڑی روک دی اور نیچے اتر آئے۔ انہوں نے پستول ہاتھوں میں لیے اور آگے بڑھنے لگے۔ ایسے میں فرزانہ کو ایک زوردار خیال آیا۔ اس نے محمود اور فاروق کے بازوؤں کو پکڑ کر دبا دیا۔ دونوں چونک کر مڑے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی چونک اٹھے۔ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے آخرکار وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سادہ لباس والوں نے پوزیشن لی ہوئی تھی۔ کیا ہوا نمبر 1؟ سر، وہ ایک لکڑی کے مکان میں ہے، وہ اس سے مسلسل فائرنگ کر رہا ہے، اور سر وہ زبردست نشانے باز ہے۔ اگر ہم پہلے ہی ہوشیار نہ ہوتے تو ہمارے کئی ساتھی کام آ گئے تھے۔ اوہ، ان کے منہ سے نکلا۔ پھر وہ بولے، تو پھر اس مکان کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ یہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ ساتھی چاروں طرف موجود ہیں، اور اگر اس نے فرار ہونے کی کوشش کی تو ہم اس کی کوشش کو ناکام بنا دیں گے۔ بہت خوب، دائرہ تنگ کرتے چلے جاؤ، انہوں نے کہا۔ جی بہتر۔ اب انہوں نے پوزیشن لے لی اور لکڑی کے مکان پر نظریں جما دیں۔ ادھر مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی اور کافی تیزی سے ہو رہی تھی۔ اس تیز فائرنگ نے انہیں پریشان کر دیا۔ یہ تو ایسا لگتا ہے جمشید جیسے اس نے یہاں بہت اسلحہ جمع کر رکھا ہے۔ خان رحمان بڑبڑائے۔ ہاں، یہی کہا جا سکتا ہے، انہوں نے فکر مندانہ انداز میں کہا۔ ایسے میں لکڑی کے مکان سے ایک بم پھینکا گیا۔
بم زمین پر گرتے ہی ہولناک آواز سے پھٹا۔ ان کی خفیہ فورس کے کئی آدمی زخمی ہو گئے۔ اس صورتحال نے انہیں اور زیادہ پریشان کر دیا۔ خان رحمان نے فوراً کہا، دائرہ پیچھے ہٹا لیں ورنہ اور زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اوکے سر، نمبر 1 نے کہا اور وائرلیس پر اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینے لگا۔ وہ بھی پیچھے ہٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کے خیال میں اس حد تک پیچھے ہٹ آئے کہ ان کا پھینکا ہوا بم اس قدر فاصلے پر نہیں آ سکتا تھا، اور ہوا بھی یہی۔ جلد ہی ان کی طرف سے دوسرا بم پھینکا گیا، لیکن وہ ان سے فاصلے پر گرا۔ اس کے بموں سے تو ہم محفوظ رہ گئے، لیکن اب یہ قابو میں کیسے آئے گا؟ میں جاؤں گا مکان تک، انسپکٹر جمشید بولے۔ پھر انہوں نے چونک کر کہا، ہائے محمود، فاروق اور فرزانہ، تم میری اس بات پر کچھ نہیں بولے؟ یہ کہہ کر وہ ان کی طرف مڑے اور حیرت زدہ رہ گئے۔ دوسری طرف انہوں نے فوری طور پر محسوس کیا کہ لکڑی کے مکان کی طرف سے اچانک فائرنگ بند کر دی گئی ہے۔ فائرنگ بند ہو گئی۔ خان رحمان، کیا خیال ہے؟ ان کے آس پاس اسلحہ ختم ہو گیا ہے یا وہ دھوکے سے وار کرنا چاہتا ہے؟ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں جمشید، ہمیں کچھ آگے بڑھ کر مکان پر فائرنگ کرنا ہوگی۔ اس وقت اندازہ ہوگا کہ اس کے پاس اسلحہ ختم ہوا ہے یا نہیں۔ اچھی بات ہے، آؤ دونوں آگے چلتے ہیں۔ دونوں نے کافی آگے بڑھ کر فائرنگ شروع کر دی، لیکن مکان کی طرف سے کوئی فائر نہ ہوا۔ آخر وہ مسلسل آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ مکان کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ سعادت فیاضی، تم چاروں طرف سے بری طرح گھیر لیے گئے ہو، لہٰذا ہتھیار پھینک کر باہر آ جاؤ، ورنہ ہم مکان پر بم گرا دیں گے اور تمہارا قصہ تمام ہو چکا ہے۔ اب تم بچ نہیں سکتے۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ آخر وہ اونٹ لیتے ہوئے آگے بڑھے اور مکان کے دروازے تک جا پہنچے۔ دروازہ چوپٹ کھلا تھا اور اندر کسی کی موجودگی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ بے دھڑک اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا مجھے مندر موجود نہیں تھا، وہ اس طرح سے غائب تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ہاں فرزانہ، کیا بات ہے؟ کوئی نئی بات سوچ گئی ہے؟ ہمیں سب لوگوں کے پاس سے پیچھے کیوں کھینچ لائی ہو؟ محمود نے جلے کٹے انداز میں کہا۔ اچار ڈالوں گی تمہارا، وہ بھننا کر بولی اور انہیں تیز چلنے کا اشارہ بھی کیا۔ پھر گاڑی میں آ بیٹھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی۔ ارے ارے، یہ کیا؟ یہ تم کیا کر رہی ہو آخر؟ فاروق چلا اٹھا، اگر تم فوری طور پر گاڑی میں نہ بیٹھے تو میں اکیلی ہی نکل جاؤں گی۔ پھر نہ کہنا۔ کیا نہ کہنا؟ دونوں چھلانگ لگا کر گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے بولے، یہ کہ ہمیں کیوں ساتھ نہ لیا؟ چلو اب تو ہم سوار ہو گئے، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ تمہارا سر، بس یہی بتانے کے لیے ہمیں یہاں لائی ہو؟ تو پھر اب کہاں جا رہی ہو؟ محمود جل گیا۔ بتا رہی ہوں تمہارا سر۔ اچھی بات ہے، اب ہم کچھ نہیں بولیں گے، فاروق نے تل ملا کر کہا۔ اس سے اچھی بات بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ فرزانہ مسکرائی۔ دونوں کے منہ بن گئے اور پھول گئے، لیکن اچانک وہ چونک اٹھے کیونکہ فرزانہ انہیں اس دراڑ تک لے آئی تھی جس میں انہیں ہیٹ ملا تھا۔ ایسے میں انہوں نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنی۔ وہ فوری طور پر گاڑی سے اتر کر دراڑ کی طرف دوڑے، پھر انہیں اچانک رک جانا پڑا۔ دوسری طرف سے بدحواسی کے عالم میں سعادت فیاضی بھاگا آ رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اسے کوئی ہوش نہ ہو۔ اور پھر محمود نے اپنی ٹانگ آگے کر دی۔ وہ منہ کے بل گرا، لیکن پھر فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اٹھتے ہی ان پر چھلانگ لگائی۔ چھلانگ واقعی بہت ماہرانہ انداز میں لگائی گئی تھی، لیکن وہ بھی آخر محمود، فاروق اور فرزانہ تھے۔ وہ ایک دم اس کی چھلانگ سے زد سے دور ہو گئے اور وہ منہ کے بل دھپ سے گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ سکتا، تینوں اسے چھاپ اٹھ بیٹھے اور پھر لگے اس کی مرمت کرنے۔ ایسے میں انسپکٹر جمشید کی آواز سنائی دی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جی مرمت کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ فاروق نے فوراً کہا اور وہ ہنس دیے۔ خفیہ فورس والے جلد ہی اسے گھیرے میں لے چکے تھے، اور جب انہوں نے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنائیں تو اس کے چہرے پر شکست کے آثار نمایاں تھے۔ ختم شد۔